اللہ آپ کی برکت دے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں آیت نکالیں گے۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ بائبل نکال سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام ہم جب بھی پڑھتے ہیں وہ نیا ہوتا ہے، ہماری روح کو تازگی دیتا ہے، ہمارے لیے ایک نیا خدا کا کلام ہمارے لیے ایک اور زیادہ نیا مطلب دیتا ہے۔ آپ سب نے نکال لیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور 5ویں آیت میں یوں مضمون ہے، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ جو مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند سبحان کے اس طرح سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ ہاللیلویا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مسیح میں قائم رہنا۔ اور خداوند سے کیا کہتا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری کیا ہو جی؟ اور جو ڈالی قائم رہتی ہے، جو مسیح قائم رہتا ہے وہی پھل لاتا ہے، دوسرا تو نہیں لا سکتا۔ ڈالی اگر درخت سے ہم جدا کر دیں گے وہ پھل لا سکتی ہے؟ نہیں لا سکتی نا، جب تک وہ قائم رہے گی پھر ہی پھل لائے گی۔ تو خداوند سے کہتا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، اگر تم مجھ میں قائم رہو گے تو پھل لاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ آج زیادہ پھل لانا چاہتے ہیں تو مسیح میں قائم ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ مسیح میں مضبوط ہو جائے، اپنا پورا دل خداوند میں قائم کر دے۔ ہاللیلویا۔ کون 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانا چاہتا ہے؟ سارے تعریف کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پھل لاؤں۔ اور ایک مثال دیتا ہوں ایک گملے کی۔ جس طرح ایک گملہ ہوتا ہے، اس کو کہیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اس کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ گملے کے اندر ہوتی ہیں، مگر ایک درخت جو ہوتا ہے اس کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ زمین کے اندر۔ جتنا وہ اوپر نظر آتا ہے اس سے کئی گنا اس کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو ہم جب آج سیکھ رہے ہیں کہ مسیح میں ہم نے قائم کیسے رہنا ہے، اپنی جڑوں کو خداوند یسوع مسیح میں ہم نے اور زیادہ کیا کرنا ہے جی؟ قائم کرنا ہے۔ اپنی جڑوں کو اور زیادہ خدا یسوع مسیح میں قائم کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے گملے کی مثال دی ہے، گملے کو کہیں بھی لے کے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، مگر ایک درخت کو جب لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ نہیں رہتا، کیونکہ اس کی جڑیں نکل آتی ہیں زمین سے، اور جب تک اس کی جڑیں زمین میں رہتی ہے وہ مضبوط بھی رہتا ہے، تناور بھی رہتا ہے، پھلدار بھی رہتا ہے اور ہرا بھرا بھی رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح جب مسیح میں ہم قائم رہیں گے تو ہم کیا رہیں گے؟ ہرے بھرے بھی رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ لیکن ایک درخت جتنی دیر زمین میں رہے گا اتنی ہی دیر وہ پھلدار رہے گا، ہرا بھرا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح ایک مسیح بھی جب خداوند یسوع مسیح میں قائم رہے گا تو وہ کیا ہوگا؟ ہرا بھرا رہے گا۔ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ کتنی زیادہ مشکلات ہیں۔ ہاللیلویا۔ پھر بھی خداوند آپ کو دن بہ دن ترقی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ تو ترقی کس طرح ہوتی ہے؟ کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کتنی مشکلات بھی ہوں، کتنی مسئلے مسائل بھی ہوں، بہت ساری پریشانیاں ہوں آپ کی زندگی میں، آپ نے پریشانیوں سے کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کس میں قائم ہیں؟ خداوند یسوع مسیح میں۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ کس میں قائم ہیں؟ آپ کی بہت ساری زندگی میں بہت سارے طوفان بھی آ جائیں، مشکلات بھی ہوں، جب تک آپ خداوند میں قائم ہیں آپ کی مشکلات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طرح ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی حیثیت کے لیے پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں اس کا اگلا حصہ پڑھوں گا، میں اسٹارٹ سے پڑھے گا۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ اب دیکھیں، جو بندہ قائم رہے گا، ٹھیک ہے، اور خداوند یسوع مسیح میں قائم رہے گا تو اس کے اوپر اتنی مشکل آئے گی جتنی وہ برداشت کر سکے۔ خدا یسوع مسیح کبھی آپ کی برداشت سے زیادہ باہر آپ کو مشکل نہیں آنے دے گا۔ اور خدا کا بندہ پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تم میں جتنی برداشت ہے اتنی ہی آزمائش آپ کے اوپر آئے گی، انسان کی برداشت سے باہر ہو گئے۔ خدا کا بندہ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ وہ مشکل آئے گی جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں۔
ठीक है, कभी भी खुदा आपके साथ नाजायज नहीं करेगा। हालेलुया। और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। हालेलुया। बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा। हालेलुया। कैसा अजीब खुदा है कि आजमाइश के साथ हमारी निकलने की राह भी पैदा करता है, हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करता है। मगर वो आसानियाँ कब पैदा होती हैं? जब हम मसीह में कायम रहते हैं। हालेलुया। ताकि बर्दाश्त कर सको। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आप कहेंगे भाई हालेलुया बड़ा कहता है, तो इसका मतलब क्या? खुदा की तारीफ हो। मैं हमें हर टाइम खुदा की तारीफ करता हूँ। तो इसी तरह मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो दुआ करने वाले हों, रोजे रखने वाले हों, कलाम पढ़ने वाले हों। अगर आप मसीह से जुदा हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लंबी दुआएं करने वाले, रोजे रखने वाले कुछ नहीं कर सकते जब तक वो मसीह में कायम नहीं है। जब वो मसीह में कायम है ना तो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आप क्या समझते हैं कि शैतान कलाम नहीं जानता? हमसे बेहतर जानता है। शैतान कलाम हमारे से बेहतर जानता है। हमसे सबसे ज्यादा कलाम को जानता है, मगर वो मसीह से जुदा है। तो मसीह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम कितने अजीब हुए कि हम मसीह में कायम है। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि वो मसीह में हैं, लेकिन वो मसीह से जुदा है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम मसीह में हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीह से जुदा है। इसी तरह उनकी जिंदगी में कोई चीज़ की होती तो फल नहीं होता। खुदा की सच्ची से जब हम जुदा होते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई फल नहीं होता। फल से मतलब आपकी जिंदगी रूहानी तौर पर तरक्की करेगी। जब आप रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे तो ऑटोमेटिकली दुनियावी तौर पर भी तरक्की करते जाएंगे। हालेलुया। आप देखें बहुत सारे मसीह हैं, वो देखते हैं कि यार ये बंदा बड़ा तरक्की करता जा रहा है, मगर वो ये नहीं देखते कि मसीह में कितना कायम है। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम आगे बढ़ेंगे खुदा के कलाम में। हम देखते हैं कि अक्सर जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हम अकेले होते हैं, फिर उसके बाद हमारा घराना खुदा मसीह में कायम होता है। उसके बाद जब हम खुदा में कायम होते जाते हैं, हमारा घराना कायम हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अहले मोहल्ला को भी आप खुदा में कायम कर सकें। जब हमने अहले मोहल्ला को प्रभु कायम कर लिया, फिर हमारी कोशिश होती है कि हमारा मोहल्ला बन गया, हमारा शहर भी तो किसके वसीले से? एक मसीह के वसीले से जो खुदा यीशु मसीह में कायम रहा, उसके बाद उसकी फैमिली कायम रही, उसके बाद उसका मोहल्ला कायम रहा, उसके बाद उसका शहर कायम रहा। हालेलुया। इसी तरह हम जब अपने बाप के ताबे होते हैं, ठीक है जी, हम जब खुदा बाप के ताबे होंगे तो खुदा बाप हमें हर चीज़ देगा। मिसाल के तौर पर मैं बाप और बेटे की मिसाल देता हूँ कि कोई बेटा है वो अपने बाप के ताबे होगा तो बाप उसको जायदाद भी हिस्सा देगा, घर में भी हिस्सा देगा, हर चीज़ में हिस्सा देगा। तो इसी तरह जब हम खुदा के ताबे होंगे तो हमें खुदा क्या करेगा? हर चीज़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो ईमानदार दुआ नहीं करता मसीह से जुदा है। हालेलुया। जो ईमानदार दुआ नहीं करता वो क्या है? मसीह से। जो ईमानदार कलाम नहीं पढ़ता वो क्या है? मसीह से। जो ईमानदार इतवार को इबादत नहीं करता क्या वो मसीह से? हालेलुया। इतवार की इबादत हमें करना बहुत जरूरी है। खुदा यीशु मसीह की सबक के दिन क्या करते थे? दुआ करते थे, इबादत करते थे, हैकल में जाते थे। तो हमें भी ये सारी चीज़ें करने की क्या है? जरूरत है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना दिया है। वो हमारे लिए एक आइडियल है। हमारे लिए खुदा यीशु मसीह क्या है जी? एक आइडियल है। हमें उनको फॉलो करना है। मसीह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना लंबी दुआएं हमारी कुछ कर सकती हैं, ना हमारा कलाम पढ़ना कुछ कर सकता है। मैं मिसाल देता हूँ एलिया के बारे में। याकूब की किताब में लिखा है कि एलिया जब दुआ करता था तो आँख झपकते ही उसकी दुआ क्या थी? सुनी जाती थी। हालेलुया। वो क्यों सुनी जाती थी? कि वो मसीह खुदावंद में कायम था। हालेलुया। तो हमारी लंबी दुआएं नहीं सुनी जाती, मगर उसकी आँख झपकते के सारे खुदा उसकी सुनता था। क्यों सुनता था? क्योंकि वो मसीह में। हालेलुया। आप सबको बड़ी बरकत है।
ہم اسی طرح خداوند کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں گے. ہاللیلویا. فتح نکال لیا جی. 6 باب اور 17ویں آیت 17 آیت فتح نکال لیا. اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے، ہاللیلویا. صحبت کا مطلب ہے جب ہم طاقت میں رہتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں. صحبت کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بات چیت کرنا. اور صاف طور پہ پالوس رسول کہتا ہے اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم جب خداوند کی صحبت میں رہیں گے، اس میں قائم رہیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے جی؟ ایک روح ہو جائیں گے. ہاللیلویا. تو صحبت کا مطلب سب کو سمجھ آ گیا؟ خداوند آپ کو برکت دے. تو جو دعا کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ مسیح میں قائم ہوتے ہیں. ہاللیلویا. ہم جب نئے نئے ایماندار ہوتے ہیں تو بہت دعا زیادہ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. لیکن جیسے جیسے پرانے ہوتے جاتے ہیں تو ہماری دعا کیا ہوتی جاتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے. ہماری دعا کیا ہوتی جاتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے. مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ جو آپ جس دوڑ کے ساتھ آپ نے شروع کیا تھا خداوند کے ساتھ چلنا، ویسا ہی آپ دوڑتے رہو. آپ خیال کرتے رہو اپنی زندگی پہ کہ آپ کیسا دوڑ رہے ہیں. دوڑتے سارے ہیں مگر جیتا کون ہے؟ ایک ہی جیتا ہے نا. تو آپ نے کیسا دوڑنا ہے کہ آپ جیتے ہیں. ہاللیلویا. اسی طرح جب ہم مسیح میں قائم رہیں گے تو ہم پھلدار بھی ہوں گے. ہاللیلویا. اسی طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ کیسا دوڑو جیسا آپ نے دوڑنا شروع کیا تھا، مگر ہم اکثر و بیشتر اپنی مصروفیات میں پڑھ کر وہ دوڑ کو کم کر دیتے ہیں. ہماری اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، ہم خدا کی طرف نہیں جاتے. مگر ہمیں کیا ہے؟ ادھر ادھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خدا کی طرف بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح پہلا کرنتھیوں 10 باب میں لکھا ہے ایک طرف ہم شیطان کا میز لگا لیں اور دوسری طرف ہم کسی کا میز لگا لیں تو کیا خیال ہے؟ ایک نوکر 2 ماہ کو خدمت کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اسی طرح مسیح میں جب ہم قائم رہتے ہیں تو اصل مسیح میں گھر ہو گئے ہیں. اصل 2 میز نہیں لگانیاں. ٹھیک ہے جی. ہم نے 2 میز نہیں لگانی تو ایک نوکر 2 ماہ کو بھی خدمت. ہاللیلویا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، اسی میں ہم رہتے ہوئے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع نے کہا کہ میں انگور کا اور تم میری، اور جو مجھ میں قائم رہتا ہے بہت سارا پھل لاتا ہے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. ہم اسی طرح یوحنا اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں گے. یوحنا اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت سب نے نکال لیا. ہاللیلویا. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے تو کوئی چیز رہ جاتی ہے کیونکہ اصلی بولے قائمہ. ہاللیلویا. کہ جب ہم اس میں قائم ہوں گے تو ہماری ہر چیز وہ پوری کرے گا. ہماری ہر مشکل سے وہ ہمیں کوئی بھی طوفان آ جائے وہ خداوند ہمیں اس طوفان سے نکالے گی کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. وہ قادر خدا ہے. ہاللیلویا. وہ غیور خدا ہے. ہاللیلویا. وہ مہیا کرنے والا خدا ہے. ہاللیلویا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. یسوع کے نام میں تعلیم ہو جائے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ہاللیلویا. آج ہمیں سیکھا ہے کہ ہم نے مسیح میں قائم رہنا ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ مسیح میں قائم رہنا ہے. اور جو مسیح میں قائم رہتا ہے وہ کہہ لیتا ہے کون طرح اور اس کی زندگی دن دن کیا ہوتی جاتی ہے؟ ترقی یافتہ. مگر کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم مسیح میں قائم رہیں گے. ہاللیلویا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. ہاللیلویا. آمین آمین. ہم یسوع میں قائم ہو جائیں گے. ہاللیلویا. 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 ہم آخری گیت گائیں گے بھائی ضرور کے ساتھ مل کر.